الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین وقال اللہ تعالی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وقال الله تعالى وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وقال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا وقال الله تعالى تأتون الذكران من العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقال عليه الصلاة والسلام لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة وسمع عليه الصلاة والسلام رجلا يتجشأ فقال أقصر من جشائك فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أطولهم شبعا في الدنيا واعلموا أنه كان كما يضم الإفراط في هاتين الشهوتين حيث يختل بحقوق الله بالانهماك فيهما كذلك يذم التفريط فيهما بحيث يفوت بالحق النفس أو حق الأهل كما قال عليه الصلاة والسلام فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما صدق الله العلي العظيم وصدق رسول نبی کریم۔ معزز خواتین و حضرات، تین قسم کی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں۔ ایک ہے ان کا جاننا اور ایک ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگرچہ اپنے آپ کو بچانا ان کو جاننے پر موقوف ہے، یعنی اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو ان کو جاننا ضروری ہے، لیکن صرف جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ جان کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ بات ہم سب کو سمجھ آنی چاہیے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے حب جا، یعنی بڑائی کی محبت، یعنی معاشرے کے اندر اپنے آپ کو نمایاں ظاہر کرنا، اپنے زیرنگین لوگوں کو لانا، اپنا محتاج بنانا، ان پہ دونس کے ذریعے سے گویا کہ رعب جمانا اور ان کو اپنے سے نیچے رکھنا، یہ چیز ہے حب جا۔ اس کی وجہ سے جو تباہیاں ہیں وہ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل سطح پر جو حکومتیں کرتی ہیں کہ جو ان کا اپنا ملک ہوتا ہے اچھا خاصا ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، مطلب ان کو کسی چیز کی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن وہ دوسروں کو بھی اپنے زیر نگین لانا چاہتے ہیں اور مختلف سازشوں کے ذریعے سے اور مختلف حملوں کے ذریعے سے اور مختلف طریقوں سے ان کو دباتے رہتے ہیں۔ اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ چھوٹے سطح پر گھر گھر میں یہ مسئلہ ہے۔ جو آدمی بڑا بننا چاہے، دوسروں کا حقیر سمجھتا ہے، ان کو حقارت کے ساتھ دیکھتا ہے اور ان پہ رعب جماتا رہتا ہے، ان کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے اور دوسرے لوگ کے دلوں میں ان کے لیے کینہ پیدا ہوتا ہے۔
تو دنیا میں بہت بڑے فساد جو برپا ہوئے ہیں وہ اس چیز سے ہوئے. دوسری چیز جو ہے وہ جو اللہ سے دور کرتی ہے وہ حب باہ ہے. حب باہ جو ہے وہ لذات کی محبت ہے. انسان کے نفس کے اندر کچھ چاہتیں رکھی گئی ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو چلا سکتا ہے. مثلا بھوک. اگر بھوک نہ ہو تو انسان کہا نہ کہے, نہیں کہے گا تو چلے گا کیسے, زندہ کیسے رہے گا؟ تو زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے, پینا ضروری ہے, اور پینے کے لیے اور کھانے کے لیے اس میں لذت ہونا ضروری ہے. تو لذت اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ جتنی ضرورت ہے اتنا پورا کر لو اس سے. لیکن اگر اس کی ہرس ہو جائے تو پھر وہ اپنے ضرورت کو نہیں دیکھے گا بلکہ ضرورت سے زیادہ کرے گا, نتیجتاً اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں لکھرا تلخرا ڈیر خورا گنڈیر, تھوڑا کھاؤ ہمیشہ کھاؤ اور زیادہ کھاؤ تو مت پھر اپنے آپ کو تباہ کرو. تو یہ بات ہے کہ اگر بدرجہ ضرورت کوئی استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو, اور ضرورت کا درجہ شریعت نے مقرر کیا ہے, ہم اپنے مرضی سے نہیں کر سکتے. مرضی سے کریں گے تو پھر تو وہی خواہش پہ چلیں گے. تو درجہ ضرورت جو ہے وہ شریعت نے مقرر کیا ہے. یا پھر یہ ہے کہ جو طبی قوانین ہے, میڈیکل فیکٹس, وہ اس کو مقرر کرتے ہیں. نہیں مقرر کرتے تو پھر اس سے جو بیماریاں آتی ہیں ان بیماریوں کی وجہ سے انسان بہت جلدی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر. تو مجبوراً پھر ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں, ان کی منتیں کرتے ہیں, وہ ان کو وہ ساری پابندیاں کرواتے ہیں جس سے بھاگتا ہے, لیکن کرنی پڑتی ہے. تو پھر جتنی اس کی زندگی مقدر ہوتی ہے. تو اب اگر ابتدا سے یہ نارمل چلے تو بعد میں اس کی ضرورت ہی نہ ہے, لیکن چونکہ ابتدا سے نارمل نہیں چلتے تو پھر مسائل کے شکار ہو جاتے. اب مثال میں دیتا ہوں. اس وقت بچے ہیں نا, بچے جو لوگ مال کی محبت میں مبتلا ہے, ابھی اس کی باری آئے گی, اس پہ بات ہوگی, وہ بچوں کے لیے ایسی چیزیں بناتے ہیں جن میں مزہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کا نقصان ہوتا ہے. مثلا چپس, جنک فوڈ, یہ کولڈ ڈرنکس, مختلف قسم کے آئس کریم, یہ ساری چیزیں جو چٹپٹی غذائیں ہیں, جو مرغن غذائیں ہیں, جو بہت زیادہ میٹھی چیزیں ہیں, تو اگر وہ لمٹ کو کراس کر جاتی ہیں تو نقصان تو ہوگا. ان چیزوں میں یہ بات ہوتی ہے جنک فوڈ میں کہ جب انسان یہ کھاتا ہے تو باقی چیزیں نہیں کھا سکتا. نتیجہ ان کو جو اصل غذا کی ضرورت ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے, بیمار ہوتے ہیں. مجھے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جو جنک فوڈ ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ آپ کے پاس 4 مزدور ہو کام کرنے کے, تو آپ مطلب ہے کہ وہ
جتنا گند ہوتا ہے وہ صاف کرتے رہتے ہیں دن میں جو آتا ہے. لیکن اگر کوئی ٹرک کوئی گندگی کے علاقہ اس میں ڈالے تو مزدور تو اس پہ لگ جائیں گے، تو اصل صفائی تو نہیں ہے، وہ تو رہ جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جسم کی جو امیونٹی ہوتی ہے یہ مزدور ہے، یہ ہمارے جسم کی صفائی کرتی رہتی ہے. تو اب جتنی صفائی کی اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ صفائی امیونٹی کرتی رہتی ہے، لہٰذا وہ کام چلتا رہتا ہے. لیکن جنک فوڈ آپ کہا کہ آپ نے جسم کی جو امیونٹی ہے اس پہ لگا دی. اب اگر اس دوران میں اگر کوئی جراثیم وغیرہ تشریف لے آئے تو اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ وہ تو اس پر مصروف ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا. اپنے بچوں کو ایسی چیزوں سے دور رکھنا ضروری ہے. اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ بھلائی کرنا چاہیں، کیونکہ بچے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی. وہ تو آپ سے وہی چیز مانگیں جو ان کو ٹیسٹ دیں. اب یہ کوکا کولا اور پیپسی کولا، اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مطلب بڑی ریسرچ ہوئی ہے. انہوں نے ایسے ٹیسٹ اس کا ڈیولپ کیا ہے کہ اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. جب انسان اس کو پیتا ہے تو پھر پینے کا عادی ہو جاتا ہے. جب تک یہ پیا نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا. لیکن اس میں ہے کیا؟ باقی تو ٹریڈ سیکرٹ ہے، اس کو تو ہم نہیں جانتے. جو خود کس چیز کا اقرار کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک گلاس میں 7 چمچ چینی ہوتی ہے. 7 چمچ ایک گلاس کے اندر. اور ہماری جسم کی ریکوائرمنٹ جو ہے جتنی شوگر کی پورے دن کی، وہ تقریباً 7 چمچ ہے. تو آپ نے ایک گلاس کولڈ ڈرنک کا پی لیا تو پوری ضرورت جو آپ کی یعنی دن کی ہے وہ پوری ہو گئی. اب مزید جتنا کھائیں گے وہ اس کے اوپر بوجھ ہے، لبے کے اوپر بوجھ ہے، انگریاز کے اوپر. نتیجتاً بہت جلدی فیل ہو جائے گا. یہی وجہ کہ آج کل بچوں میں شوگر کی بیماری آ رہی، بچوں میں، ینگ لوگوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، یہ سارے اس فوڈ کی وجہ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وقتی طور پر آپ نے آپ کو کنٹرول نہیں کیا، اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کیا، تو آپ نے ان کو کس چیز کے حوالے کیا؟ عمر بھر کی مصیبت کے حوالے کر دیا. دو قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. ایک وہ جب انسان بیمار ہو جائے تو آپ اس کے پاس جائے، وہ اس کا علاج کریں. دوسرے وہ جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ ایسا زندگی گزارے کہ بیمار نہ ہو. تو لوگ ان ڈاکٹروں کی تو نہیں مانتے جو آپ کو یہ بتاتے کہ زندگی ایسا گزارو کہ بیمار نہ ہو. ہاں جی. تو پھر ان ڈاکٹروں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں جو بیماری کے بعد علاج کرتے ہیں. تو علاج تو بے شک کر لیں، لیکن اس صحت کے لیول پہ آپ کو لا نہیں سکتے جو انیشیل ہے، ایک بات. اور دوسرا یہ ہے کہ عمر بھر کا مسئلہ، تکلیف، پریشانی، پیسہ خرچ کرنا، یہ سارا اپنے ذمہ لگ جاتا ہے. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے ہاں یہ مسائل ہیں. ریسرچ پر ریسرچ ہو رہی ہے، اور ریسرچوں میں اس حد تک حب مال کا جذبہ ہے کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کسی کو نقصان ہوتا ہے، کسی کو فائدہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ دوائیوں تک میں ملاوٹ ہے. ہاں جی. اب انسان بیمار ہو جائے تو دوائی کھائے گا، تو دوائی اگر ٹھیک نہیں ہو تو پھر کیا کرے گا؟ تو مسائل تو پھر اور بڑھ جائیں گے. تو یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں خود اپنا فائدہ سوچنا ہے. اب میں آپ کو ایک
اہم بات بتاتا ہوں جو بڑوں کا مسئلہ ہے، چھوٹوں کا تو ہے لیکن بڑوں کا بھی۔ اب یہ میں نے آپ کو حب مال والی بات بتائی، کاروباری لوگوں میں چیز تو ہے، تو وہ تو اپنے دنیائی فائدے کو سوچیں گے۔ تو آپ جو سموسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ہاں جی، آپ جو نمک پارے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور آپ جو مٹھائیاں بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو ذرا تھوڑا سا اس کی جس آئل جو آئل اس میں استعمال ہو رہا ہے اس کا ذرا وزٹ کر لینا، وہ کس قسم کا آئل ہوتا ہے، کیوں؟ نے تو پیسے کمانے ہیں، انہوں نے تو آپ کو نہیں بچانا۔ تو سب سے ردی تیل جو ہوتا ہے وہ اس میں استعمال ہوتا ہے، نتیجتاً آپ اپنی بیماری خود اپنے پیسوں سے خرید رہے ہیں۔ بھئی یہ چیزیں اپنے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، بڑے اچھی طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں۔ تو گھر میں بناؤ، گھر میں تیار کرو اور طریقے سے کھاؤ، مطلب یہ ہے کہ اتنی کھاؤ جتنے کی آپ کی نقصان سے آپ کو بچا سکتے، اتنا کھاؤ۔ یہ شوگر کے بیمار جو ہوتے ہیں وہ بڑے بعض چیزوں کے ساتھ ان کو بہت محبت ہوتی ہے، وہ شوق سے کھاتے ہیں، جیسے آم۔ تو ڈاکٹر سے رو رو کے کہتے ہیں کہ آم مجھ پر بند نہیں کرنا۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں ہاں میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آم کھاؤ، لیکن کیسے کھاؤ۔ تو ان کو بتاتے ہیں کہ اس کو کاٹ کے چھیل کے اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز اس کے بناؤ، اور 2 گھنٹے میں صرف 2 کیوب کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں جی، تو پورے دن میں بے شک اس کو ختم کرو۔ ہاں جی، تو کلو واشربو ولا تسرفوا، ٹھیک ہے نا؟ کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، حد سے زیادہ نہیں۔ ہاں جی، تو یہی حل ہے۔ تو جو بعد میں آپ ڈاکٹر کے ذریعے سے مانیں گے، تو پہلے سے اللہ کا حکم سمجھ کے مانو۔ ہاں جی، اس پہ عمل کرو کہ اللہ کا حکم ہے، اس طریقے سے یہ ساری چیزیں کرو، کھاؤ پیو لیکن ہوش سے کام لو، اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو۔ یہ میں نے آپ کو صرف ایک آسپیکٹ بتایا ہے، یعنی کھانے اور پینے کا۔ لذت صرف کھانے چیزیں پینے میں نہیں ہوتی، لذت کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس پہ ساری چیزوں کو قیاس کر لو۔ ہم لباس پہنتے ہیں، اس میں بھی اسراف ہوتا ہے۔ ہاں جی، ہم جو ہے نا وہ مکان بناتے ہیں، اس میں بھی اسراف ہوتا ہے۔ اس وقت ذرا تھوڑا سے پوش ایریا میں چلے جاؤ تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہر گھر کے اندر 2 کچن، ایک کچن دیکھنے کے لیے اور ایک کچن استعمال کے لیے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ ہاں جی، جو دیکھنے کی کچن ہے وہ استعمال نہیں ہو رہا۔ ہاں جی، استعمال کا کچن اور ہے۔ اس طرح ڈرائنگ روم کو آپ دیکھیں، لان کو دیکھیں، غیر ضروری اشیاء سے، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسراف ہے، یہ اسراف ہے۔ گاڑیوں میں آج کل ایک چیز آئی ہے، ایک بلا ہے، اس بلا کو میچنگ کہتے ہیں۔ ہاں جی، تو میچنگ کی بلا ابتدائی طور پہ نازل ہوتی ہے انسان کے جسم پر، کہ جو کپڑے انسان پہنتا ہے تو اس میں میچنگ ہوتی ہے، ٹوپی بھی اس طرح
واسکٹ بھی اس طرح، کوٹ بھی اس طرح، جوتے بھی اس طرح، مطلب اس کے ساتھ وہ میچنگ. ہاں جی، ذرا بھی میچنگ آؤٹ ہو جائے تو پھر نیا. اور جس وقت ذرا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ مال زیادہ دے تو پھر گاڑیوں میں میچنگ، گھر کے کلر کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ. ہاں جی، اب یہ کیا کہے، یہ اسراف ہے. بھئی بضرورت اگر آپ گاڑی رکھنا چاہے تو رکھ لیں، لیکن اس میں ضرورت پوری ہو، یہ نہیں کہ اسراف ہو. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں جو فیکٹریز ہیں، جو پروڈیوسرز ہیں، وہ چالاکی کر کے ڈیزائن کر کے ایسا بناتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف للچائیں اور وہ اس کو کھائیں. اسی طرح جو فیشن والے انڈسٹریز ہیں وہ دن رات اس پر چلتے ہیں. اور فیشن کا میں اکثر بہت عرصے سے، میرے خیال میں اگر میرے 20 سال پہلے کے بھی لیکچرز آپ سن لیں، ریکارڈڈ ہیں، تو اس میں یہ بات ہے کہ جو آدمی فیشن کرتا ہے نا تو اس کو آپ آنکھیں بند کر کے بیوقوف کہہ سکتے ہیں. جو آدمی فیشن میں مبتلا ہے اس کو آپ آنکھیں بند کر کے بیوقوف کہہ، اور میں اس کے بیوقوفی ابھی سمجھ کرتا ہوں. اس کی بیوقوفی کیا ہے؟ اس کی بیوقوف یہ کہ وہ اپنے ذہن پہ اعتماد نہیں کر رہا، اپنے پسند ناپسند پہ اعتماد نہیں کر رہا. اس کو کوئی اور چلا رہا ہے. کون چلا رہا ہے؟ درزی چلا رہا ہے. ہاں جی، کوئی اور انڈسٹری چلا رہا ہے. وہ جو فیشن بنا دے اس کے پیچھے پڑ جائے، اپنے ساری چیزیں چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑ جائے. اے خدا کے بندے، اللہ نے تجھے عقل دیا ہے، عقل کدھر گئی؟ اب میں آپ کو اس کا ایکسٹریم بتاتا ہوں، یہ ہم نے دیکھا ہے. اس وجہ سے ہم لوگ اس سے واقف ہیں. ممکن ہے جن کی عمر ابھی اتنی توڑی ہو یا 40 سال ہوئے ان کو شاید علم نہ ہو. ٹیڈی فیشن ہوا کرتا تھا. آپ کو یاد ہے ٹیڈی فیشن؟ آپ کو یاد نہیں ہے، ہمیں یاد ہے. ٹیڈی فیشن ہوا کرتا تھا، اس میں بوٹ نوکدار، کپڑے بہت چست، اور اس طرح مطلب ہے کہ یعنی ہر چیز اس طرح بالکل ٹائٹ اور نوکدار. اب سارے لوگ اشرافیہ اس پر لگی ہوئی ہے، دفتروں میں بھی اس طرح، ہر جگہ پہ اس طرح. یقین جانیے ہم تو حیرت میں مبتلا تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کچھ عرصہ چلا وہ فیشن، جب وہ فیشن ختم ہو گیا اور دوسرا فیشن آ گیا تو چوڑوں کا لباس نظر آنے لگے. چوڑوں کا، کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. وہی لوگ جو اس کو استعمال کرتے تھے. ہاں جی، یہ ہے اپنے عقل کا جنازہ. جو اپنے عقل کا جنازہ کیسے نکلواتے ہیں؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ دوسروں کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ آپ خود دے کہ یہ چیز مجھے پسند ہے، اس کی جسٹیفیکیشن آپ کے پاس ہو، شرعاً بھی، قانوناً بھی، اخلاقاً بھی. اس کی جسٹیفیکیشن آپ کے پاس ہو، پھر آپ کسی کی پرواہ نہ کریں. ہاں جی، ہمارے ایک استاذ تھے، اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہے تو ان کو سلامت رکھے، اور فوت ہو گیا تو ان کی مغفرت، کیونکہ ظاہر عمر اس کی زیادہ ہوگی اس وقت، برونا ہی چلے گئے تھے. تو وہ میرے ٹیچر تھے اسلامیات کے. ان سے کسی نے پوچھا کہ بال کیسے رکھنے چاہیے، بال کیسے رکھنے چاہیے؟ تو اس نے کہا خود ڈیزائن کر لو، جس طرح بھی رکھو رکھ لو، اس کو کسی اور نام سے نہ رکھو کہ میں انگلش کٹ ہے یا فلاں کٹ ہے فلاں کٹ ہے. یہ کرو گا تو یہ ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے دوسرے کے مشابہت اختیار کر لی. جو جائز طریقہ آپ خود جانتے ہو اس طریقے سے کرو. نائی کو کہہ دو کہ ادھر سے کاٹو،
کہ کیا جو بھی طریقہ، تو وہ اس کو کوئی نام نہ دو، فلاں کٹ، فلاں کٹ کا مطلب ہے کہ تم اس کے پیچھے چل رہے ہو، تو یہ مشابہت والی بات ہو جائے گی. تو مشابہت والی بات، تو اگر وہ غلط ہے تو اللہ پاک آپ کو ان کے ساتھ شامل کر لے گا. حدیث شریف ہے نا، جس نے جس قوم کی مشابہت کی ان میں سے اٹھایا جائے گا. تو یہ والی بات. تو آج کل آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے، یعنی ایک اندھیر نگری ہے، کوئی سوچ نہیں، کوئی اچھے یعنی سمجھدار لوگ وہ اس کے شکار ہو جاتے ہیں اور فیشن پہ چل پڑتے ہیں. دیکھیے، عورت کی سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ عصمت اور عفت ہے اور حیا ہے، سب سے بڑی چیز. یہ کس کا ڈیفینیشن ہے؟ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جو ہے نا، یہ جو بات ہے، آپ سے حیادار تھی بہت. تو عورت کی سب سے بڑی کامیابی جو ہے نا وہ اس میں ہے، اور شیطان اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے کہ یہ حیا اس کی نہ رہے. سب سے زیادہ اٹیک عورت پہ جو شیطان کرتا ہے وہ اس کی حیا پہ کرتا ہے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی یعنی طاقت یہی ہے. اور پھر اس بے حیائی کے چکر میں مبتلا کرنے کے لیے جو باطل گروہ ہیں وہ اس سے زبردست طریقے سے لگے ہوئے ہیں. آج کل سوشل میڈیا ہے، پہلے ٹی وی تھا، آج کل سوشل میڈیا ہے. تو وہ نت نئے فیشن ڈیولپ کرتے رہتے ہیں، اور وہ فیشن جو ہے نا، یعنی آج کا کل کے مقابلے میں زیادہ بے حیا ہوگا. میں لکھ کے دیتا ہوں، آج کا جو فیشن ہوگا وہ کل کے مقابلے میں زیادہ بے حیا ہوگا. یعنی آپ اندازہ کر لیں، مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ رکھنا منع ہے. فرماتے ہیں کہ اس کو یہ جہنم ہے جو نیچے ایسا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اس طرح پاجامہ نیچے گرا ہوگا. آپ سب نے فرمایا کہ اس کو اٹھاؤ، یہ تکبر کی علامت. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اتنے کپڑے سے مطلب کیا تکبر ہو جائے گا؟ فرمایا اگر کوئی اور بات تمہیں سمجھ نہیں آتی تو میرے سنت سمجھ کے کرو، اس پر عمل. تو اب بات آپ سے ہم ان سے کر رہے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، وہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ کبھی کبھی میرا کپڑا بھی نیچے گر جا، پر میں تجھے نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ وہ گر جاتا ہے اور بات ہے اور گرانا اور بات ہے. سمجھ میں آئے نا بات؟ مثال کو شلوار کوئی اوپر رکھتا ہے لیکن کسی وجہ سے نیچے سلپ ہو جاتا ہے تو پھر اوپر اٹھا لے گا، وہ تو غلطی سے ہوا ہے، تو غلطی تو معاف ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو ہے نا، یہ جو مطلب باقاعدہ ڈٹرمنٹ کر کے کرتے ہیں، نیت کے ساتھ کرتے ہیں، وہ معاملہ تو اور ہوتا ہے. تو مرد اس میں زیادہ مبتلا، اور عورتوں کے لیے کہ یہ ٹخنوں سے نیچے ہونا چاہیے، تو عورتیں اوپر چڑھا نہیں. اب بتاؤ یہ کون سا طریقہ ہے؟ خواہ مخواہ ڈیلیبریٹلی مخالفت شریعت کی. وہ جو سوروں کی طرح ہیں، وہ جو مطلب یہ ہے کہ وہ کتوں اور بلیوں کی طرح ہے، ان کی نقل کیوں کرتے ہو؟ وہ تو انسان نہیں رہے، وہ تو اس میں مطلب جیسے زمین کے اوپر خوبصورت سور ہے، خوبصورت بلیاں ہیں، خوبصورت کتے ہیں، خوبصورت کتیاں ہیں. تو کسی خوبصورت کتے کی طرح کوئی انسان، کوئی عورت جو ہے نا اپنے آپ کو بنا سکتا ہے؟ ان کے پیچھے کیوں جاتی ہو؟ وہ شرافت زادیاں جو تھی، شریف زادیاں، صحابیات، ان کے پیچھے کیوں نہیں جاتی ہو؟
یہ اصل بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ کلو واشربو ولا تسرفو، یہ تو کھانے میں ہے، پہننے میں بھی کچھ باتیں ہیں. وہ کپڑا جس سے جسم چل کے وہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے، اور مرد کے لیے اس وقت جائز نہیں جب جو چیزیں عورت کی ہے، یعنی عورت یعنی سطر کی جگہ ہے، جس کو چھپانا لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، اس کو جو ہے نا چھپانا ایسے کپڑے سے ہوگا جس سے وہ نظر اندر نہ جائے. مرد کے لیے اتنا ہے، عورت کے لیے پورے جسم، چونکہ اس کا پورے جسم سطر ہے. اب یہ ہاف سلیو اور یہ اس قسم کے، یہ سب کے ساتھ حرام ہے. میں مفتی نہیں ہوں، میں مفتیوں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، شریعت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سب حرام ہے، اور جو اس میں مبتلا ہے وہ سب حرام کر رہی ہیں. ہاں جی، ظاہر ہے مطلب ہے کہ میں نے اپنی طرف سے تو دین نہیں بنایا، دین تو اوپر سے آیا ہے، ہم تو اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، ہمیں صرف ماننے کا حکم ہے. تو یہ جسم کا وہ کوئی سا حصہ جو بالغ ہو، جو سطر میں آتا ہے، اس کا دکھانا حرام ہے. ایک ہوتا ہے حجاب، ایک ہوتا ہے سطر، ان دونوں میں فرق ہے. اس میں بھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. سطر وہ ہے جو محرم سے بھی چھپانا ہے سوائے شوہر کے، محرم سے بھی، ان بیٹے سے، باپ سے، بھائی سے، سطر وہ ہے. تو عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کے، ان مطلب اس کو کیا کہتے ہیں، کلائیوں سے نیچے جو ہاتھ ہے، ہاں جی، اور اس طرح ٹخنوں سے نیچے جو پاؤں ہے، باقی پورے جسم سطر ہے. بال نظر نہیں آنے چاہیے، دوپٹے باریک نہیں ہونے چاہیے. اب تو دوپٹوں کا فیشن ہے، مطلب ایسے وہ گلے میں ڈال لیتی ہیں، بس لٹکا لیتی ہیں. یہ دوپٹہ ہے؟ یہ تو دوپٹہ نہیں. تو یہ میں اس لفظ کرتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے کہ ہم ہر چیز کو، کیونکہ میں نے کہا نا کلو واشربو ولا تسرفو کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا. شریعت میں آیا جو ہوگا، ہر چیز کے اندر معیار وہی ہے. ابھی میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں، پہلے وہ قرآنی آیات اور پھر حدیث شریف اس کا ترجمہ کرتا ہوں، تاکہ میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ کو کچھ نظر آئے کہ بھئی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. یہ مال کی محبت کی بات ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جو تیسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ مال کی محبت ہے. مال بضرورت کمانا اور اپنے ساتھ رکھنا جائز ہے، لیکن ایسا جیسے آپ کے پیٹ ہی نہ بھرے، مسلسل بس اسی میں لگے رہو اور جائز و ناجائز کی تمیز نہ کرو. یار ویسے ایک بات ہے جو سمجھ تو بہت آسانی سے نہیں آئے گی، وہ تو بہت مشکل سے آتی ہے، لیکن ہے یہ کہ ہر شخص جتنا اس کا مقدر ہے اتنا ملے گا، اس سے کوئی بڑھا نہیں سکتا اور اس سے کم بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو اسی طریقے سے دیتے آدمی حیران ہو جاتا ہے. بالکل جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے اللہ پاک دے گا.
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اور یہ جو فرمایا مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ پاک سے ڈرتے ہیں اللہ اس کے لیے راستہ بنا لیتے ہیں نکلنے کا. ہاں جی. اور اللہ پاک رزق ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں کرتا. وَيَرْزُقُهُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ہاں، اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم تقوی اپنے اندر لائیں تو جو چیز ہے وہ آپ کے مقدر میں اللہ پاک آپ کو دے گا. اس کے لیے کوئی صورت بنا لے گا، سبب اس کے ذریعے سے آپ کو دے گا. یہ حج اور عمرے، اس میں اس چیز کا کبھی کبھی ظہور ہو جاتا ہے بعض لوگوں پہ. ہمارے ایک ساتھی ہیں، اس نے عمرہ کر لیا، آ گیا، تو بعد میں کچھ پیسے ان کے ارینج ہو گئے تو پھر دوبارہ انہوں نے عمرے کا ارادہ کیا. دوستوں نے کہا کہ بھی پلاٹ شاٹ خریدو، یہ آپ کی ضرورت ہے، تو بس عمرہ آپ نے کر لیا نا. تو خیر وہ مجھے کہتے کہ میں خوابیں نہیں دیکھتا، مجھے خوابیں نہیں آتی، لیکن مجھے خواب آیا اور اتنا مختصر اور اسٹریٹ فارورڈ کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کتاب ہے، وہ کھلی ہوئی ہے، اس کے صفحوں پر صرف 2 سطریں لکھی ہوئی ہیں دونوں صفحوں پہ، اور وہ یہ ہے کہ جو حج عمرے پہ پیسے خرچ کرتے ہیں وہ خرچ نہیں ہوتے، وہ اللہ پاک ان کو واپس کرتے ہیں. بس کہتے یہ لے گا. میں نے کہا یہ تو آپ کے لیے بس ہو گیا، بس جائیں. آج چلا گیا جی. اب یہ بات بھی خواب بھی مجھے سنائی ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس کے ساتھ جب واپس آیا تو میں گاڑی میں جا رہا ہوں، کئی پتے مجھے یاد نہیں کہاں جا رہے تھے، لیکن اس کی گاڑی میں جا رہا تھا تو ٹیلی فون آیا، اس کو ٹیلی فون اس نے ریسیو کیا، کچھ بات چیت اس کے ساتھ ہوگی. میں نے کہا بھائی کیا بات؟ کہتے کچھ ساتھیوں، آفس کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کا پلاٹ فلاں جگہ پر نکل آیا ہے آفس کی طرف سے. ہاں جی، تو آفس کے لیے وہ کر لیں. وہ بالکل وہ خواب بھی مجھے سنا ہے اور یہ بھی میں نے سن لیا، میرے سامنے ہوا نا، تو کم از کم میرے لیے انفارمیشن ہو گیا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس طرح بہت سارے واقعات ہیں. تو یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ حج اور عمرہ صرف اس میں ہے، یہ ہر چیز کے اندر ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس میں لوگوں پہ ظاہر ہو جاتا ہے، ورنہ جتنا اللہ پاک نے آپ کے لیے مقدر کیا ہے اتنا ہی ملے گا. وہ ایسے طریقے سے ملے گا کہ آپ حیران ہوں گے. ہاں جی، کچھ ذاتی واقعات بھی ہیں لیکن وہ بیان کرنے سے قاصر ہوں، اللہ پاک دکھاتا ہے. تو ہمیں اللہ پر یقین کرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے. سب سے بڑی چیز یہی ہے، تقوی اختیار کر لو، پھر اللہ پاک کے سارے نظام وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا. ہاں جی، تقوی اختیار کر لو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اچھا ابھی حدیث عمل قرآن کی طرف، جو بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں مال کی محبت کی وجہ سے. اور نیز ارشاد فرمایا اور تم لوگ میراث یا دوسروں کے حصہ بھی سمیٹ کر کھا جاتے ہو. اور ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور برا طریقہ ہے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، صحابہ کرام کے سوالات جو تھے نا وہ سب ہمارے لیے تھے، اور ان سے پوچھوائے گئے. یعنی گویا کہ ظاہر اس وقت تو وہی پوچھ سکتے تھے نا، ہمارے لیے وہ ریکارڈ ہو گئے. تکوینی طور پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں.
بس کچھ لوگوں نے کہا ہم مال زکوٰۃ معاف کر لیں، تو وہ بھی فرض ہے اور حرام سے بچنا فرض ہے، ایک ہی بات۔ ہاں جی، تو آپ سے ہم نے فرمایا کیا تو برداشت کر سکتے تیری ماں کے ساتھ کوئی جنا کرے؟ تو اس نے کہا نہیں کہ دوسرے لوگ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر بیوی کا، پھر بیٹی کا، پھر بہن کا، سب کا اس طرح جو محترم رشتے ہیں ان کا پوچھا، تو یہ عقلی دلیل، عقلی جواب تھا۔ اور پھر جو ہے نا وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، مطلب پیر دیا، اور ماشاءاللہ فرمایا کہ پوری زندگی مجھے زنا کا وسوسہ بھی نہیں آیا۔ پھر یعنی اللہ پاک نے، اب ذرا تھوڑا سا اس پر غور کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا اس پر غور کر لو، اس میں پورا نالج ہے۔ جو شخص زنا کی طرف جاتا ہے وہ ان بیریئرز کو کراس کر رہا ہے، تو اس طرح پہ دوسرا بھی کرے گا، تیسرا بھی کرے گا، چوتھا بھی کرے گا، اور یہ بیریئر کراس ہوتے جائیں گے۔ پھر کیا معاشرے کے اندر اللہ پاک جس طرح بیلنس رکھنا چاہتا ہے وہ رکھے گا؟ کیا بڑے گھر اپنے بسیں گے؟ گھر ٹوٹیں گے، طلاقیں ہوں گی، لڑکیاں ماری جائیں گی، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ میں حیران ہوتا ہوں، صحیح بات ہے، عقل انسان کی سو جاتی ہے جب انسان کے اوپر نفس غالب ہوتا ہے۔ جو اپنے بیوی کو محفل میں لاتا ہے بغیر پردے کے، پتہ نہیں اس کا عقل کہاں چلی جاتی ہے کہ جو آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں اس کے پیچھے ذہن بہت کچھ کر سکتا ہے۔ یہ کیوں اس طرح ملے نہیں سوچ سکتے؟ اس کی وجہ کہ یہ دیوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے لفظ ہے دیوس۔ یہ خود دوسروں کے بیویوں پہ نظر رکھتے ہیں اور اپنے بیوی پہ دوسروں کی نظریں ان کو کچھ برا محسوس نہیں ہوتے کیونکہ خود اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ دیوس ہوتے ہیں۔ مجھے آپ بتاؤ دنیا کی کون سی قیمتی چیز ہے جس کو انسان سامنے رکھتا ہو؟ انسان اس کو چھپاتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے، کیونکہ چوری ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مسائل ہے، بھئی جس چیز کو تم بچا کے رکھنا چاہتے ہو اس کو بچا کے رکھو۔ اور عورتیں بھی اس کو اپنی آزادی کے خلاف سمجھتی ہیں، انا للہ و انا راجعون، جو ان کی حفاظت کا نظام ہے اپنے خلاف سمجھتی ہیں۔ خیر وہ تو ہے ہی جذباتی مخلوق، لیکن مردوں کو چاہیے کہ ان کو روکیں۔ اب دنیا کے اندر تماشا کیا ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا اور ٹی وی اور پتہ نہیں ان سسٹمز کے ذریعے سے کہ مرد ہیں نا یہ بہت چالاک ہیں۔ میں خود بھی مرد ہوں، لہذا مردوں کے خلاف بولنا مجھے اس کی اجازت ہے۔ آج یہ بڑے چالاک ہوتے ہیں، یہ عورتوں کے زبانوں پہ وہی باتیں ڈالتے جو خود چاہتے ہیں اور اس کے لیے بڑے ٹیکنیکل طریقے اختیار کرتے ہیں۔ عورتوں کی طرف سے مطالبات آتے ہیں کہ ہم پر کیوں پابندی لگا جاتی ہو، برقع کیا چیز ہے، اور فلان کی کیا چیز ہے، یہ سب مرد چاہتے ہیں۔ اور میں اکثر ذکر کرتا ہوں جرمنی کے 2 سال فریڈ کی، تو کبھی کبھی لیکچر دینے کے لیے جایا کرتا تھا، مختلف جگہوں پہ لیکچر دیتا تھا، بڑا عجیب لیکچر دیتا تھا، اسٹریٹ فارورڈ۔ میں ایک دفعہ میں نے پوچھا، کہتے میں لیکچر کیا، میں نے کہا آپ نے پریپریشن کی تھی؟ نو۔ میں نے کہا وائی؟ کہتے اللہ will send right words at right time and right silence at right time۔ اللہ پاک الفاظ، بہتر الفاظ اپنے وقت پہ بھیج دیں گے اور بہتر خاموشی بھی اللہ پاک اپنے وقت پہ بھیج دیں گے۔ ہاں جی، تو
وہ کسی جگہ لیکچر کے لیے جائے تو عورتوں نے ان سے کوشچن کیا کہ ہم پر کیوں پابندی ہے؟ کہتے پابندی تو مردوں پہ ہے، آپ لوگوں پہ تو نہیں ہے، آپ تو اپنے گھر میں بیٹھی ہیں۔ مرد آپ اگر مطلب یعنی اجازت کے ساتھ اور پردے کے ساتھ کسی گھر میں بھی داخل ہونا چاہے تو داخل ہو سکتی ہیں اجازت کے ساتھ، لیکن مردوں کو یہ نہیں ہے، مرد ہر گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، صرف اپنے گھر میں داخل ہو سکتے۔ پابندی تو ان پر ہے، پابندی تو آپ پر نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے ان لوگوں نے ڈرامائی طریقے سے عورتوں کے ذہنوں میں باتیں ڈالی ہیں کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مرد ظلم کر رہا ہے۔ خدا کے بندے تم ظلم کر رہے ہو، جو مرد ان کو اس طرح کہہ رہے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں۔ بھئی جو انسان کی سب سے بڑی اہم چیز ہو اس سے اگر کوئی لے کے چکنا چور کر دے تو یہ اس پہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو ان کے پاس سب سے اہم چیز تو حیا ہے، عصمت ہے۔ وہ اس کر کوئی چکنا چور کر دے اس کے پاس رہ کیا گیا؟ وہ تو رنڈی بن گئی۔ ایک باعزت عورت سے رنڈی بن جانا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ علامہ اقبال اس پہ روتے رہے نا، چراغ خانہ چراغ محفل کیا اس پہ شعر ہے، ہاں اس پہ کہہ رہا اب چراغ خانہ ہے نہ، پہلے چراغ خانہ تھی اب شمع محفل ہے۔ ہاں جی، تو اب یہی تو باتیں ہیں۔ خدا کے لیے ان چیزوں کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہترین طریقہ تو یہ کیا ہے کہ تم گھر میں رہو۔ گھر کی تمام چیزیں آپ کے پاس ہیں۔ مرد چاہے کچھ بھی کرے گا لائے گا تو آپ کے پاس ہی نا، کچھ بھی کرے گا جو بھی کرے گا لیکن لائے گا تو آپ کے پاس ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ عورتوں نے یہ شکایت کی تھی۔ وہ شکایت نہیں تھی کہ ہمیں باہر کیوں نہیں جانے دیتے، وہ صحابیات میں یہ بات نہیں تھی۔ شکایت بڑی زبردست تھی، مطلب یہ کہ اس میں خوبی تھی، لیکن آپ سے ہم نے ان کو طریقہ بتا دیا۔ یا رسول اللہ، مرد تو جہاد کے ذریعے سے بہت ثواب لے لیتے ہیں، مسجد میں جانے کی وجہ سے ثواب لیتے ہیں، اور بہت سارے کام ہیں جس میں باہر جا کے وہ کرتے ہیں۔ ہم تو خالی رہ گئے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث شریف کہیں سے ڈھونڈو، یہ مجھے مطلب ظاہر ہے کہ مل جائے تو اچھی بات ہے، جس میں آپ سے فرمایا کہ آپ جو خاوند کی جو خدمت کرتی ہے اس پر آپ کو یہ ملتا ہے، آپ کو اگر بچے کے لیے جو ہے نا اٹھنا پڑتا ہے اس پہ آپ کو یہ ملتا ہے، آپ کو اگر یہ کر تو اس پر آپ کو یہ ملتا ہے۔ وہ پورے گھر کے سارے کاموں کا آپ سے ہم نے بتا دیا کہ اس پر آپ کو یہ ملتا ہے۔ آپ کو تو بہت کچھ گھر پر ہی مل رہا ہے، یعنی مردوں کو تو محنت کر کے باہر جا کر کرنا پڑتا ہے، ہاں جی، یعنی چیلنجز کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے روٹین کام ہی ایسا ہے کہ وہ آپ کو ساری چیزیں دلوا دیتے ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں مرد جو بھی دین کا کام کر رہا ہے وہ تب اس کو صحیح طور پہ کر سکے جب اپنے گھر کی عورتیں ان کو سپورٹ کریں، ورنہ وہ صحیح کام نہیں کر سکے گا۔ تو اگر کوئی دیندار آدمی دین پہ چل رہا ہے تو اس کا کریڈٹ بھی ان کے گھر والوں کو جاتا ہے، ان کو سپورٹ کر رہی ہیں تبھی وہ کام کر سکتا ہے، ورنہ گھر میں اگر اس کا ہر وقت دما چوکڑی ہو تو خاک کام کیا کرے گا، وہ کام تو نہیں کر سکے گا۔ تو اگر آپ ان کو سپورٹ کر سکتی ہیں، اپنے گھر کے باہر جو افراد کام کرتے ہیں ان کو سپورٹ کر سکتی ہیں تو ماشاءاللہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور آپ اس کے ساتھ برابر کی شریک ہیں۔ بھئی دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں، ہم تبلیغی جماعت میں جاتے تھے، تبلیغی جماعت میں مختلف کام ہوتے ہیں، کوئی تعلیم کرتا ہے، کوئی گشت کرتا ہے، کوئی گشت میں امیر ہوتا ہے، کوئی متکلم ہوتا ہے، ہاں جی، کوئی مجمع کو جوڑنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ظاہر کوئی خدمت کرتا ہے۔ اب اگر خدمت والے کہہ دیں یار یہ تو بڑے اونچے اونچے کام کر رہے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرمایا کہ بھائی عبادت پہ
وہ ہمیں بتاتے تھے عبادت پہ جنت ملتی ہے اور خدمت پہ خدا ملتا ہے. ہاں جی، تو یہ عورتیں خدمت نہیں کر رہی، خدمت ہی تو کر رہی ہے نا. تو اگر گھر کو دین پہ چلایا جا رہا ہے اور اس میں عورتیں خدمت کر رہی ہیں تو ان کو کیا ملے گا؟ بس یہی بات. تو اس طریقے سے اگر ہم لوگ تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھیں پھر ہمیں ذرا غصہ نہ آئے بلکہ اس پر ہم خوش ہوں. آج کل یہی باتیں مرد کیا کرتے ہیں، وہ دونس کے ذریعے سے سارا کام کرتے ہیں. بھائی خدا کے بندو، دونس کے ذریعے سے کام نہیں ہوتا، سمجھانے سے ہوتا ہے. کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ ان کے عقل کے مطابق بات کرو. لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق بات کرو. تو عورتوں کو جو بات جس طرح سمجھ آئے ان کے ساتھ اس طرح بات کرو. بھائی یہ تو ایکسٹریم کیسز ہے ماننا، تو اس کو ابتدائی میں لانے کی کون سا تو کیا، یہ تو آپ کی بیوقوفی ہے. آپ نے وہ کام کر لیا جو بیوقوفی کا کام ہے. یہ ایکسٹریم پہ جانا چاہیے، مطلب اس وقت جب کوئی اور حل نہ ہو، ورنہ افہام تفہیم، طریقہ کار سمجھانے کا، بتانے کا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو اس کے ذریعے سے اپنا کام چلاؤ. بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ عورتوں کے اندر اللہ پاک نے جو صفت رکھی ہے اس کو استعمال کرو. وہ کیا ہے؟ عورتوں کے اندر اللہ پاک نے یہ صفت رکھی، 3 چیزوں میں ان کو مردوں پہ فوقیت حاصل ہے. اول، ان میں انفعالیت ہوتی ہے، جلدی متاثر ہوتی ہیں. یہ 2 دھاری تلوار ہے، اچھی جگہوں پہ بہت جلدی اچھی ہو جاتی ہے، بری جگہوں پہ بہت جلدی بری ہو جاتی ہے. لہذا بری جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے، اچھی جگہوں پہ رہے تو یہ مسلسل ترقی کر رہے ہوگی. سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ان میں یکسوئی ہوتی ہے. حضرت تنویر احمد صاحب فرماتے ہیں یکسوئی ہو چاہے پاس یکسوئی بھی نہ ہو، یکسوئی ہو چاہے پاس یکسوئی بھی نہ ہو. اب یہ یکسوئی جو ہے نا مطلب ماشاءاللہ عورتوں کی بہت امتیازی خصوصیت ہے. ابھی دیکھو یہ پروگرام عورتوں کے لیے، مرد تو ویسے ان کی برکت سے سن رہے ہیں. آج اس میں تو پروگرام عورتوں کے لیے. تو یہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں سن رہی ہے لیکن وہ میرے سامنے بیٹھی نہیں ہے اور ماشاءاللہ سمجھ بھی رہی ہیں، اور شاید آپ لوگوں سے زیادہ سمجھتی ہوں. اس کی وجہ کہ ان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ نگاہ نیچے کر کے سنتی ہیں، ان کی یکسوئی کی وجہ سے، اور ان کو بات سمجھ آ رہی. اور مرد جب تک چہرے پہ نہ دیکھے اس وقت تک ان کو بات سمجھ نہیں آتی. تو اب دیکھیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں تو بات سن رہے ہیں، اور جو مجھے دیکھ نہیں وہ سو رہے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. تو یہ ثابت ہے، مطلب ظاہر کو فوراً ثابت ہو جاتا ہے کہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں، اور جو دیکھتے نہیں وہ کیا ہے، وہ سو جاتے ہیں. تو مردوں کے اندر یہ ماشاءاللہ یہ عیب ہے کہ عورتوں کے اندر خوبی ہے. خیر بہرحال تیسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے، ان کے اندر خلافت کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو ان چیزوں سے مبرر رکھا ہے. ان کی خصوصی احوال کے لحاظ سے. خصوصی احوال کیا ہے؟ پردہ. اب بتاؤ عورت اگر خلیفہ ہو گیا کیسے وہ خلافت کرے گی؟ درمیان میں آنے جانے کا آڑ ہوگا، پردے کا آڑ ہوگا، تمام بہت ساری چیزیں. ہاں جی لوگ کہے جی میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو اسی میں نقصان ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب اللہ پاک نے ان کو ان چیزوں سے مبرر رکھا ہے. تو اب یہ چونکہ چیز ہو نہیں سکتی لہٰذا ان کو خیال ہی نہیں آتا خلافت کا، تو پہلا قدم ہی ان کے اخلاص کا ہوتا ہے. اب آپ یہ چیزیں ان کی استعمال کرو، ان کو اچھی محفلوں میں لے جاؤ، ان کے گھر پر کچھ اس قسم کے انتظام کرو، اچھی کتابیں ان کو لا کے دو، ہاں اچھی باتیں ان کے ساتھ کرو. آپ جو فضائل سنائیں گے تو آپ سناتے ہوئے شاید اتنے متاثر نہ ہو، وہ سنتے ہوئے متاثر ہوں گی. یہی تو بات ہے نا. بجائے اس کے ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کہتے ہیں میں کسی کو پانی کے لیے کہتا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں کہ
کہ مجھے ایک گلاس پانی دے، اللہ پاک آپ کو جنت دے دے. بھائی کہنا تو ویسے ہی ہے نا پانی کے لیے، تو ساتھ یہ کہہ دو. ہمارے امام صاحب بھی اس طرح کرتے ہیں نا، وہ صفحے درست کر لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے. میں کہتا ہوں آمین. ظاہر دعا تو ہمارے لیے نا. ہاں جی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں اس طریقے سے کرو، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. ورنہ پھر کیا ہے، اگر آپ ڈونس تو اس کے مقابلے میں زبان اور پتہ نہیں پھر کیا مطلب آگے ساری باتیں چل پڑتی ہیں. یہ غلط بات ہے، طریقہ کار ایسا نہیں ہے. بھئی مارنے کی اجازت سے مراد نہیں کہ مارتے رہو. اجازت تو ایکسٹریم کنڈیشن کی ہوتی ہے، اجازت ایکسٹریم کنڈیشن کی ہوتی ہے. ورنہ پہلے آپ نے بہت سارے جو سٹیپس ہیں، مناسب سٹیپس، ان کو استعمال کرنے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ خیر ہے. تو بعد میں عرض کر رہا تھا کہ 3 چیزوں کے بارے میں. ایک تو یہ میں نے بتا دیا، لذات، یعنی وہ جا کی محبت، دوسری لذات کی محبت، تیسرے مال کی محبت. اللہ اکبر. آگے فرماتے ارشاد فرمائے، کیا تم جہان والوں میں سے حرکت کرتے ہو کہ مردوں پر گرتے ہو، ان بیویوں کو چھوڑتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے واسطے پیدا کی ہیں، بلکہ تم حد انسانیت سے گزرنے والی قوم ہو. یہ اصل میں لوط علیہ السلام کی قوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ مضر نہیں چھوڑا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. بھائی دیکھو، بھوک جس کو ہو اور آپ نے اپنا کانا اس سے بچانا ہو تو اس کے سامنے اس کو نہ لاؤ. ہاں جی. تو بس یہی والی بات ہے کہ عورتیں اس صورت میں نہ آئے مردوں کے سامنے کہ ان کی اٹریکشن بڑھ جائے. اس وجہ سے ان کے لیے جو انسٹرکشنز ہیں کہ بے ضرورت گھر سے نہ نکلیں. اگر نکلے ضرورت سے تو ایسے اوپر کپڑے پہنے جس کی طرف اٹریکشن نہ ہو، اور راستے کے سائڈ پہ چلتی رہے. ہاں جی. اور بلا ضرورت کسی سے بات نہ کرے. تو اگر مجبوری ہو تو مطلب ظاہر اس طرح وہ کر سکتی ہیں. باقی یہ کہ بلا وجہ نکلنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں یہ بات ہے کہ یہاں تک بھی فرمایا کہ خوشبو نہ لگائے. مردوں کی خوشبو وہ ہے جس میں مطلب ظاہر ہے وہ رنگ کم اور خوشبو زیادہ، اور عورتوں کو بھی ہے کہ اس میں رنگ زیادہ وہ کم. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ رنگ کے لیے تو دیکھنے کی ضرورت، خوشبو تو خود بہت پہنچتی ہے. تو اگر کوئی عورت آپ کے ساتھ خوشبو والی گزر جائے تو آپ کی فوراً اس کی طرف جائے گی کیا ہے، تو خواہ اس کو نظر اٹھانے کا موقع دے دیا. تو یہاں مطلب تک احتیاطیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ نظر نہ کرو، کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر یعنی جو اچانک پڑ جائے وہ جائز ہے، اور دوسری نظر کرنا یعنی پہلی نظر کو برقرار رکھنا جائز نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ڈکار لیتے سنا، فرمایا کم کر اپنی ڈکار کو، یعنی کم کایا کرو، کیونکہ قیامت کے دن زیادہ بھوکے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں زیادہ سیر ہوں گے. مطلب جو یہاں کی نعمتوں سے زیادہ کراس لمٹ کر کے استعمال کریں گے تو وہ پھر وہاں محروم ہو جائیں گے. یعنی کلوا واشربوا ولا تسرفوا پہ جو عمل نہیں کریں گے، اللہ تسرفوا پہ جو عمل نہیں کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیرے پاس آنے کا بھی والوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور تیرے بدن کا بھی تیرے اوپر حق ہے. کل مجھ سے ایک بیوی نے پوچھا تھا اس کے بارے میں کہ نماز جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ اس کی نماز جو ہے نا وہ 20 منٹ میں ان کی 2 رکعت نماز ہوتی، 45 منٹ میں 4 رکعت کی نماز، اور بڑے مسائل اس نے بتا دیے. تو میں نے اسے کہا کہ کہتے پھر میں آخر کیا کروں، میں جب نماز کو چھوٹے کرتی ہوں تو مجھے پھر یہ ہے کہ میں اللہ کا حق بگویا کہ پورا نہیں کر رہی ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ پاک نے آپ کے اوپر صرف یہ حق نہیں لگایا، بہت سارے اور حق بھی لگائے ہوئے ہیں، ان حقوق کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے. ہاں جی. اس وجہ سے اپنے عبادت کے لیے دوسروں کے حقوق کو تو نہ مانے نا.
پھر ان کو میں نے بتایا کہ اگر آپ جلدی جلدی نماز پڑھتی ہیں تو میرا اندازہ ہے کہ 2 منٹ میں 2 رکعت ہو جاتے ہیں، اور اگر آہستہ آہستہ پڑھتی ہیں تو 5 منٹ میں 2 رکعت ہو جاتی ہے. یعنی لمبی قرأت اگر آپ نہ کریں اور آہستہ آہستہ پڑھیں تو 5 منٹ میں 2 رکعت ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا فی الحال آپ اس پہ عمل کریں، 5 منٹ میں 2 رکعت پڑھیں اور 10 منٹ میں 4 رکعت پڑھیں. یہ ایک معتدل صورت ہے، کیونکہ میں جب آپ کے سامنے اس طرح پڑھوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس سپیڈ سے میں پڑھوں گا تو 5 منٹ میں 2 رکعت ہو جائیں گی. تو اس سے زیادہ آپ کو بڑھانے کا کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جی، کیا آپ نے وہ قرأت کرنی؟ وہ جیسے وہ قاری کرتے ہیں وہ تو نماز میں نہیں ہے نا، وہ تو امام کے لیے، امام کرتا ہے. ہاں تو یہ تو آپ نے انفرادی نماز پڑھ رہی ہیں تو بس یہ کافی ہے نا. تو اتنا مطلب جو ہے نا کر لیا کرو، لمبی قرأت نہ کیا کرو، مختصر قرأت کر لیا کرو، تو اس پہ آپ کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ، اور دوسروں کے حقوق پر بھی مسئلہ نہیں ہوگا. تو اس طرح ہے. تو یہ تمہارے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے. مثلا وہ کہتے ہیں نیند میری پوری نہیں ہوتی رات کے 2 بجے، خدا کی بندی کیا کر رہے بھائی؟ بلا وجہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کر رہی ہو. اللہ پاک نے آپ کو اس کا مکلف تو نہیں بنایا. یہاں شیخ کی ضرورت پڑتی. دیکھو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا تو آپ سے ہم نے روک دیا نا، آپ سے ان کے سے فرما دیا. تو اس طریقے سے مطلب ہے جب کسی کا شیخ ہوتا ہے تو وہ ان کو ان کی ضرورت کے مطابق جو گنجائش ہے شریعت کا وہ بتا کر کام ٹھیک کر لیتا ہے. خود اپنی مرضی سے کرے گا تو نفس کے خواہش کے مطابق کرے گا، جب شیخ سے پوچھے گا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرے گا. تو کتنی آسانی ہے. اچھا، اس حدیث سے معلوم ہے کہ بھوک اور خواہش نفس کے بارے میں جس طرح زیادتی مذموم ہے، اس طرح ایسی کمی بھی مذموم ہے جس سے نفس کا یا اہل وعیال وغیرہ کا حق فوت ہوتا ہو. اور ارشاد فرمایا تعالی شانہ نے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ شہوتوں کا اتباع کرتے وہ ارادہ کرتے کہ تم بڑی باری کجی میں پڑ جاؤ. ہاں جی، بہت خطرناک بات ہے. نیز ارشاد فرمایا کہ خدا آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور اس کی بھی جس کو دل میں چھپاتے ہیں، بس آنکھ اور دل کو بھی گناہ سے بچانا لازم ہے. اور ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کے سبب سے تھا. مطلب یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ عورتوں سے بچو سے مراد یہ کہ عورتوں اپنی جو رشتہ دار عورتیں ہیں اور جائز عورت نہیں، ایسا نہیں. مطلب وہ جو ناجائز طریقے سے عورتوں کے قریب جانا اس سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل میں ابتدا اسی سے ہوا تھا، نقصان کا ابتدا اسی سے ہوا تھا. لمبا واقعہ ہے، پھر کسی اور وقت سے کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ عورتوں کے فتنے سے بچنا مردوں کے لیے ضروری ہے، اور عورتوں کے لیے مردوں سے بچنا ضروری ہے. اور جس چیز کی شریعت نے اجازت دی ہے اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے، اور اس کے اندر رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے. آج کل شادی کو مشکل بنا دیا گیا ہے اور باقی چیزیں آسان ہے. یہ غلط بات ہے، اس سے نقصان ہو رہا ہے. شادی کو آسان بنا دو، سنت کے مطابق کر دو. ہاں جی، اور یہ چیزوں کی اتنی پابندیاں لگا دو کہ کوئی کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم